قرآن مجید کا صفحہ نمبر ہے جی 249، آیت نمبر 89 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 89 پڑھیں گے جی، سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر ہے جی 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا ألم يروا إلى الطير إلى الطير مسخرات مسخرات في جو السماء في جو السماء ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الله إلا الله. إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم لآيات لقوم يؤمنون۔ يؤمنون. جزاکم اللہ عافیت فرمائے۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جن کو مسخر کیا گیا ہے، فی جو السماء، آسمان میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ان کو تھامنے والا کوئی مگر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لے کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ تقریباً جو پورے کا پورا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہے۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی، جو کل آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں اور عقیدہ توحید کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، انہیں اڑتے ہوئے پرندے نظر نہیں آتے کہ جو صرف پر پھیلاتے ہیں، ان کا پورا وجود ان حقیر سے پروں کی وجہ سے آسمان پر اڑتا پھرتا ہے۔ الم یروا الی الطیر، اللہ فرماتے پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے پر پھیلاتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ انہیں کوئی بھی پروان کرنے کے لیے یہ طاقت عطا کر سکتا نہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک میں بیان فرمایا، جو ہم نے الحمدللہ رمضان مبارک میں مکمل سورہ پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، وہ کبھی اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی انہیں پکڑ سکتا نہیں۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے، صرف پرندوں کو اڑنے کی طاقت نہیں، بلکہ ساری سمجھ بوجھ، اپنے پروں کو پھیلانا کس وقت ہے، اپنی اڑان کو آہستہ کب کرنا ہے، تیز کب کرنا ہے، جب سامنے سے ہوا آئے پھر پروں کو کیا کرنا ہے، تمہارے پیٹ میں ایندھن کتنا ہے، سفر زیادہ ہے، اپنی اڑان کس طرح کرنی ہے کہ تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ، تمہارے وجود کا وزن اتنا ہے، پروں میں طاقت اتنی ہے، اپنے پیٹ میں یا اپنے پاؤں میں یا اپنی چونچ میں
کوئی ایسی وزنی چیز نہیں اٹھانی کہ جس کے ساتھ تمہاری پروان میں کمی کوتاہی آئے. یہ ساری سمجھ بوجھ یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ جو پرندے ہیں ان سے بڑا انجینئر کوئی نہیں. نہ یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، نہ انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں. آپ ان کے گھونسلے کی طرف دیکھیں، ایک ایک تنکا یہ کھیتوں سے جمع کرتے ہیں، یہ ندی نالوں سے جمع کرتے ہیں، درختوں کے پتے لے کر کے آتے ہیں، اور یقین مانے اتنا مضبوط اپنا گھونسلہ بناتے ہیں کہ اگر ایک طاقتور بندہ اپنے ہاتھوں میں لے کے توڑنا چاہے تو اسے توڑ سکتا نہیں. اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے نا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ گاؤں میں جو خواتین ہوتی تھی وہ برتن دھونے کے لیے ان کے گھونسلے استعمال کرتی تھی. یعنی جو گھونسلہ بنانے کے لیے وہ تنکے استعمال کرتے انتہائی زیادہ مضبوط کہ ہوا کے جھونکے، یہ بارش اور آسمان سے برسنے والے اولے، تنکے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ تمام آفتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ مشرک ہوتے ہیں نہیں، یہ توحید پرست ہوتے ہیں. یہ سجدہ کرتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو، رکوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کو، تسبیح بیان کرتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، چڑیاں ہوں، اللہ فرماتے ہیں تمام کی تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ سکتے نہیں، ان کا اپنا انداز ہے. اب جدید دورہ میڈیا پر لے کے آتے ہیں کہ جب شیر بھی دھاڑتا ہے تو آواز آتی ہے اللہ اکبر کی. اسی طریقے سے یہ گھروں میں لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں، بعض ساتھیوں نے طوطے رکھے ہیں، وہ طوطے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہاں ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے. اور آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے قرآن میں مثالیں ذکر فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگایا کرتے، ہدہد کو گم پایا، دیکھا ہدہد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر ہدہد کوئی معقول عذر پیش نہیں کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا. کیوں لیٹ ہوا؟ حاضری میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ. کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا، اس نے آ کے بڑے مودبانہ انداز میں گزارش کی، اے سلیمان پیغمبر میری پکڑ نہ کیجئے، میں آپ کے پاس یہ قوم سبا کی خبر لے کر کے آیا ہوں. عورت ان کی مالکہ ہے، ان کی سردار ہے، اور میں نے وہاں پر بڑی عجیب بات کی ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. میں نے دیکھا ہے وہ عورت بھی اس کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدے کرتے ہیں. شیطان نے ان کے لیے ان کے گناہ کو مزین کر دیا، سیدھے راستے سے روک دیا. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ ہدہد پرندہ. اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. وہ کہتا ہے سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو ہمیں کھیتیاں عطا کرتا ہے، زمین میں سے دانے اور اناج عطا کرتا ہے، جو ہماری ظاہری اور مخفی باتوں سے باخوبی اسے باخبر ہے، اسے پتا ہے، وہی اللہ ہے، عرش عظیم کا وہ مالک ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان کی طرف کہ جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں سمیٹتے ہیں کون ذات ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان لے کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ حضرت امام سعدی رحمہ اللہ اور امام حسن بصری اور جنید بغدادی ان کے بارے میں آتا ہے، ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کنڈے سے پہچانا۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، ایک محل بند ہے، دروازہ اس کا کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، نہ اندر جانے کا راستہ، ایسی کوئی ذات تو ہے جو بند انڈے میں ایک چھوٹی سی جان کو پیدا فرماتی ہے، کوئی ذات تو ہے نا۔ پھر وہ اسے شعور عطا فرماتی ہے کہ تو نے اپنی چونچ کے ساتھ اس دیوار کو توڑنا ہے اور انڈے کو توڑ کر کے تو نے دنیا میں آنا ہے، وہ کوئی ذات تو ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ تو جو نماز الحمدللہ وہ کل ہماری ختم ہو گئی تھی، آج ہم انشاءاللہ شروع سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ، سبحانک اللہم اے میرے اللہ آپ پاک ہیں، اے میرے اللہ تو پاک ہے، وہ بھی حمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آمین۔